السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر في بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله كتب له براءة للصبي ولوالديه وللمعلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک عمر رسیدہ 100 سال یا اس سے زیادہ جن کو زندگی کی بہاریں نصیب ہوئی وہ جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئی. ان کی تعزیتی و مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اللہ نے اپنے مقدس گھر یعنی مسجد میں ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. بڑی عمر کا ملنا اللہ کا بڑا احسان ہے. 80 برس میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 90 برس کی عمر جب آدمی پار کر جاتا ہے گناہ کرنے کے باوجود گناہ لکھا نہیں جاتا. آدمی سے گناہ ہو گیا، 90 سال کی عمر ہے، اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ یوں فرمایا کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس کی جگہ نیکی لکھی جاتی ہے. اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا تو اس کی جگہ نیکی لکھی جاتی ہے. میں نے برسوں پہلے یہ روایت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ کی تفسیر بیان کی تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان کی عمر جب 40 سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کو انابت اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جب 60 برس کی عمر آدمی کی ہو جاتی ہے تو اس کو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان پر ذکر اللہ کے آثار طاری ہو جاتے ہیں. اور 60 برس کے بعد بھی اگر ذکر اللہ کے آثار طاری نہ ہو تو انسان کو رونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. 90 برس کے بعد گناہ کے بجائے نیکی لکھی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا.
اسی لیے میں حوالے بھی اب دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آج تقریباً یہ میری 5ویں نشست ہے نماز فجر کے بعد سے ابھی تک۔ میں یہاں 22 منٹ میں پہنچا ہوں سیدھو گڑھ سے۔ ایک وعدہ کر دیا تھا، درمیان میں 3 دن کی غیر حاضری تھی، کام بہت جمع تھا، اور میرے تعلقات بھی اس طرح کے ہیں کہ آنا بھی ضروری تھا۔ اللہ ہی نے پہنچایا، انسان کا کوئی کمال نہیں، لیکن عمر کا ایک حصہ جب گزر جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے۔ ایک وہ ٹائم تھا جب بھاگنے دوڑنے پر باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اب 52 سال کی عمر ہو گئی، اور 52 سال کی عمر کے بعد تو آدمی کے لیے اب چونکہ عمر کتنی 63 سال کی انسان جیتا ہے، ورنہ تو پھر اس کے بعد اعضاء اور بیماریاں، کمزوریاں، مجبوریاں انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ تعجب کی بات ہے 100 سال کے آس پاس کی عمر ہجری کے حساب سے 100 سے تجاوز کر گئی ہو، اللہ نے صحت دی، اعضاء اور جوارح، عقل و حواس ٹھکانے پر رکھے۔ میں نے صبح سے مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، تو مجھے کتاب کھولتے ہی چند مضامین ملے، اس میں ایک مضمون پر میں نے کچھ اسٹڈی کیا، وہ ہے قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور بسم اللہ کے فوائد، بسم اللہ کے فضائل، بسم اللہ کی حقیقت اور بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ علم حقیقی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں 3 بڑے صفات دیے ہیں۔ ایک انسان کی طبیعت ہے، ایک انسان کی عقل ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے شریعت۔ سب سے پہلے انسان کی طبیعت نیکی یا گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، عقل اس کے نفع نقصان کو بتاتی ہے، اور شریعت یہ عقل سے فوقیت رکھتی ہے۔ طبیعت کا تقاضا عقل ایکسیپٹ کرے گی، اور عقل میں آنے والی ہر بات قابل اتباع والعمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے تابع نہ ہو۔ اس لیے اصل چیز تو شریعت ٹھہری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 7,500 سال میں نبوت کے عمارت مکمل ہو گئی، اور ہر نبی طبیعت دیا گیا، عقل دیا گیا، اور نبی کی عقل پر علم اترا، اور نبی کی طبیعت پر شریعت اتری۔ عقل اور طبیعت کا گہرا جوڑ ہے، اور جب تک طبیعت اور عقل پر شریعت کی لگام نہیں باندھی جائے گی تب تک انسان کبھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان بعض مرتبہ طبیعت اور عقل پر کامیابی شریعت کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جس کا خاتمہ سدھر جائے، اور جس کا خاتمہ بگڑ گیا۔ انسان کتنی ہی دنیا میں ترقی کر لے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے، اور شریعت ورد جتنا بھی کر لے، مال کا آنا، اسباب کا ملنا، عہدوں کا ملنا، فراوانی کا جہاں قدم رکھے وہاں کامیابی سے ہمکنار ہونا، لیکن اللہ بسا اوقات ڈھیل دیتا ہے عہدے میں، علم میں، مال میں، وجاہت میں، خدمت اور سیوا میں۔ اعتبار خاتمے کا ہے، العبرۃ بالخواتم۔ جس کا خاتمہ سدھر گیا اس کی برزخ سدھر گئی، اور جس کی برزخ سدھر گئی اس کی آخرت سدھر گئی۔ قرآن کریم کتاب ہدایت، اس کا ہر حرف قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے رہبری ہے، خیر و برکت ہے، امن و سلامتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔
قرآن کریم میں سورہ نمل میں جو میں نے پڑھا وہ آیت قرآن کا جز ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں سورہ نمل میں سبائے معارف پر حکومت کرنے والی یمن پر بلقیس رانی تھی، اور اس کو حضرت سلیمان نے دعوت اسلام دیا تھا اور دعوت اسلام کا خط لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اتنا شارٹ خط تھا، وہ اتنی بڑی حکومت کی مالکہ تھی جس کا تخت تھا عرش، اور اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، بہت بڑی حکومت۔ سورہ سبا میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خوش رعنائی بیان کی، سبائے معارف بلدۃ طیبۃ و رب غفور، پاکیزہ شہر تھا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے نہ کوئی مکھی پیدا ہوتی تھی، نہ مچھر پیدا ہوتا تھا، نہ پیسو پیدا ہوتا تھا، بھرواڑ کے کپڑوں میں جوں بھی نہیں ہوتی تھی، اور جانوروں کے جسم پر جوں نہیں ہوتی تھی، اور پردیسی مسافر اگر جوں لے کر آتا تھا تو اس کی پاکیزہ بارڈر میں داخل ہوتے ہی کپڑوں میں جویں مر جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے بلدۃ طیبۃ و رب غفور، اور اللہ کی مہربانی بھی اس قوم پر بہت۔ فاعرضوا، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، غیر محل میں استعمال کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کا عذاب چھوڑا اور پوری قوم تباہ برباد ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کا سفر تھا، راستے میں پانی کی ضرورت پڑی۔ عمائدین سلطنت ممبر آف پارلیمنٹ پورا 365 تھے، اور وہ تخت پر بیٹھ جاتے تھے، 2 مہینے کی مسافت ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی، تو ہدہد پرندہ تلاش کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان نے حاضری لگائی، وہ تھا نہیں اور پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اس پرندے کو یہ احساس دیا ہے کہ اپنی چونچ کے ذریعے سے پانی کی گہرائی اور پانی کی بالائی کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، کتنا اونڈے میں پانی ہے، کتنا نیچے پانی ہے۔ جیسے آج کل پانی دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کسی کے ہاتھ میں کوئی مہارت بھی دے دیتا ہے، اور ہر ایک کا یہ کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ باپو گیری وہ اس کا کام بھی نہیں ہے، ایک فن ہوتا ہے، فن، اور اس فن کے آدمی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس پرندے کو تلاشا، اور اس پرندے کو تلاشا، پانی کی ضرورت تھی، یہ بتا دے تاکہ جلدی پانی برآمد ہو اور پھر وضو وغیرہ کر سکے، غائب تھا۔ حضرت سلیمان نے غیر حاضری کا عذر پوچھا تو کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ ایک عورت ہے، حکومت پر قابض ہے، عورت ذات ہو کر کے وہ ملکہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی تخت سلطنت کی قیمت بہت بڑی ہے، ایک عرش ہے اس کے پاس، اور اس کی قیمت کوئی چکا نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان بے خبر تھے، حالانکہ قریب میں تھا سبائے معارف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق کرنا چاہا۔ اس کا مطلب نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو حضرت سلیمان کو پتہ لگ جانا چاہیے، کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں سلیمان۔ ہواؤں پر حکومت، سمندر میں حکومت، پانی پر حکومت، خشکی پر حکومت، بہت بڑی سلطنت، انسانوں پر، جناتوں پر، جانوروں پر اللہ سے مانگی ہوئی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جانچا، اور جانچ کر کے پتہ چلا کہ ہاں حقیقت ایسی ہی ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے
خط لکھا اس کو، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ائمہ تفسیر نے لکھا کہ خط کا لکھتن کا نام پہلے ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں خط پورا پہلے لکھ دیتے ہیں، آخر میں لاسٹ میں لکھتن لکھتے ہیں، حالانکہ انہو من سلیمان قرآن خط لکھنے کا ترتیب بتاتا ہے، کس کی طرف سے خط گیا اور کس کے نام سے آغاز کیا۔ یہ سلیمان کا خط ہے، اس پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اس کے بعد خالی 2 شبد لکھے، میرے مقابلے میں سرکس بن کر کے جینا پسند مت کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر کے آ جاؤ۔ سیدھی دھمکی بھی تھی۔ پھر اس نے مشورہ کیا، لمبا چوڑا مضمون ہے، مجھے تو بسم اللہ کے فوائد اور بسم اللہ کے منافع اور بسم اللہ کے احکامات پر قدر بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن کی سورہ نمل میں یہ آیت تو قرآن کا جز ہے، باقی پوری قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ ہے۔ ہر صورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ 114 صورت میں سے ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی شروعات اوپننگ بسم اللہ سے ہوتا ہے، بس یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر بھاشا کے الفابیٹ ہے، انگریزی میں ABCD، گجراتی میں AAEE، ہر ایک بھاشا کے الفاظ ہیں، تو سب کی شروعات جو ہے ہر کتاب کی الفابیٹ کے A سے ہوتی ہے اور A بھی کھڑا لکھا جاتا ہے، اس طرح اور بھی، لیکن قرآن کریم کی شروعات جس حرف سے ہوتی ہے اس میں حرف با ہے اور وہ بچھا دیا گیا ہے۔ اس میں ایک زبردست نکتہ یہ لکھا ہے کہ با جوڑ کے لیے آتا ہے، یعنی قرآن کریم اللہ بزرگ برتر بالا کی کتاب ہے۔ بندہ جب تک قرآن کے سامنے اپنی عجز و نیاز نہیں پیش کرے گا اور اپنے اللہ پروردگار کے سامنے اپنا گہرا رشتہ نہیں جوڑ لے گا، تب تک کتاب عزیز جو ہے اس کے سینے میں اترنے والی نہیں۔ اس لیے با سے شروع کیے۔ عربی لینگویج میں حرف با کے 17 معانی آتے ہیں، خالی با کے 17 معانی ہیں۔ اس میں لفظ اللہ ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، بس اس کو سمجھنا ہے۔ اس جیسی صورت تورات، زبور، انجیل اور تمام آسمانی صحیفوں میں بسم اللہ جیسی آیت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بسم اللہ نہیں دی۔ حضرت سلیمان کو بسم اللہ ملی تھی جو انہوں نے خط میں لکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی۔ بسم اللہ کب شروع ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ کے مشرک لوگ ہر ایک کام اپنے بتوں کے نام سے کرتے تھے، ہر کام، جیسے بسم اللہ والعزیٰ عربوں کی کہاوت تھی۔ یہی مکہ کی وادی جس میں آج حاجی حج کرنے جاتا ہے، اسی مکہ میں شریعت کی نزول سے پہلے مکہ والوں کا حال یہ تھا، بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے میں کام کی شروعات کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا اور فرمایا، اے نبی جی
آپ اس کے جواب میں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا ہر کام بسم اللہ سے شروع ہو، گھر میں داخل ہو بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو بسم اللہ، اٹھا ہے بسم اللہ، بیٹھا ہے بسم اللہ، ہر کام بسم اللہ سے، ہر بڑے سے بڑا کام جو بسم اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ اس کی مراد کو پوری کرتے۔ گھر کا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے رات کو سوتے وقت 3 کام کیا کرو، اپنا گھر کا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر، لائٹ گل کر دو، وڈھانے کی ضرورت کے بغیر کی لائٹیں بجھا دو، اور تیسرا کام جو کھلا برتن کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو ڈھانک دو۔ کیا فوائد ہیں؟ جب بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں جنات، شیطان، ابلیس، اس کی اولاد اس گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور بغیر بسم اللہ کے اگر گھر کا دروازہ بند کیے تو جنات، شیطان، ابلیس گھر میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث میں جب بسم اللہ پڑھ کر کے گھر کا دروازہ بند کرو، کبھی شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت اس گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اس لیے کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اس کھانے میں شیطان کا حصہ نہیں ہوتا، اور جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں تو جلدی پیٹ بھر جاتا ہے، اور بغیر بسم اللہ کے آدمی کھاتا رہتا ہے، پیٹ بھرتا نہیں، یا پیٹ بھر بھی گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں بسم اللہ آ گئی وہاں شیطان کا حصہ ختم۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ان المؤمن یاکل فی معن واحد والکافر فی سبعۃ امعاء، مسلمان ایک آنتڑی میں کھاتا ہے اور غیر مسلم 7 آنتڑیوں میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، 7 آدمی جتنا کھا لے اتنا ایک مسلمان ایک آدمی کھاتا ہے، اتنا 7 آدمی کا کھانا ایک غیر کھاتا ہے۔ اور ایسا نہیں، بخاری شریف میں روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مشرک مہمان ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس کی مہمان نوازی کی، بکری کا دودھ دوہا، اور بکری کا دودھ دو کر کے اس کو پیش کیا، وہ پی گیا، دوسری بکری کا دودھ پیش کیا، وہ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ حدیث بن وعن ثابت، غیر 7 آنتڑی میں کھاتا ہے۔ رات کو بستر مانگا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کو دی، اور صبح میں اس پر پاخانہ قصدن کر دی۔ ایک امتحان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی گھر میں ایسا مہمان رکھے گا؟ پھر دوسرے دن پھر آقا نے صحابہ اس پر بدک گئے، کہا خبردار میرا مہمان ہے، تمہارا مہمان نہیں، مہمان میرا ہے، خبردار، اس کو سرزنش کرنے کا حق تم کو نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پاخانہ اپنے دست مبارک سے صاف کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہتا ہے پیغمبر کے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اور آپ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی؟ کیا میں نے پڑھا تھا نبی کبھی بدلہ نہیں لیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا امتحان ہو گئے، یعنی اس نے جو سنا تھا وہ عملی طور پر دیکھا۔ اب دوسرے دن پھر بکری دوہی گئی اور اس کو دودھ پیش کیا، جب ایک بکری کا دودھ اس نے پیا تو مشکل سے پورا کر سکا، اس لیے کہ اس مرتبہ اس نے پڑھ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نبوت کا گھر تھا، محمد الرسول اللہ کی بکری تھی۔ یہ بھی بتا دوں اللہ کے نبی کے یہاں کم سے کم 40 بکریاں رہتی تھی فتوحات کے بعد، اور جب 40 سے زیادہ ہوتی تھی تو مہمانوں کے اکرام میں ذبح کر دی جاتی تھی، اور اس کا دودھ بھی مہمان کے اکرام میں پیش کیا جاتا تھا۔ خیر اس پر لمبی چوڑی بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ کھانا کھاتے وقت اگر پیٹ نہیں بھرا تو یقین سے مانو کہ بسم اللہ چھوٹی ہے، یا فوراً بھوک کا تقاضا ہوا سمجھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی ہے، اس لیے اسلام میں اس کے آداب بیان کیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، انبیاء کے 100 صحیفے، اس کا خلاصہ پورا کا پورا قرآن، اور پوری قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ متن ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ حرف با ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آیت جب پوری قرآن کا خلاصہ ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ اس کی حقیقت سمجھنی. یہ تو ہم نے سن لیا تمام آسمانی کتابیں اور انبیاء کے صحیفے، اس کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ با ہے. با کا معنی جوڑ. اللہ اپنی تمام تر مخلوقات کے درمیان میں محبت اور جوڑ کی تعلیم دیتا ہے، نفرت کو ختم کر دیتا ہے. دوسری چیز بسم اللہ میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا اونچا مقام ہے؟ بسم اللہ میں 3 چیزیں ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. انسان کی زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ حاصل کر لوں. انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کی چاہت کا حاصل کرنا. کھیتی باڑی والا کھیتی میں، تجارت والا تجارت میں، ملازمت والا ملازمت میں، ایجوکیشن والا ایجوکیشن میں، ہر ایک کی ایک چاہت ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری چاہت کو میں پوری کر لوں. اس کو عربک لینگویج کے اندر ایجاد کہا جاتا ہے. ہر ایک کسی نہ کسی کی تلاش میں ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنی تلاش کو پالوں. دوسرے نمبر میں انتفاع ہے، یہ چیز میں نے حاصل کر لی اور حاصل کرنے کے بعد مجھے وہ چیز کام بھی آئے. اور تیسرے نمبر میں میری محنت سے چیز حاصل ہو گئی، یہ مجھے کام بھی دے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی بھی رہے، چھن نہ جائے. علم، مال، اب مثالوں میں وقت نہیں لگائیں گے، ہم سمجھ رہے. اگر میں آپ کو ایجاد، ابقاء اور انتفاع کہہ دوں جو پورے 3 حرف کا خلاصہ ہے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اس کو میں نے آسان کر دیا کہ ہر انسان اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، اس کی ایک آرزو ہوتی ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز میں حاصل کر لوں. دوسرے نمبر میں یہ چیز مجھے کام بھی آئے، اور تیسرے نمبر میں یہ چیز مجھے ساتھ بھی دے، مجھے چھینی نہ جائے. تو لفظ اللہ ہر حال میں، ہر آن، ہر جگہ موجود ہے اور اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کو پایا جاتا ہے. اس لیے بسم اللہ میں لفظ اللہ ہے. وہ اللہ ہر حال میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. وہی اللہ حاضر بھی ہے، وہی اللہ ناظر بھی ہے، وہی اللہ مالک بھی ہے، وہی اللہ خالق بھی ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی فریاد رس، اس کے علاوہ کوئی نہیں. عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی اس کے پاس ہے، موت بھی اس کے پاس ہے. انسان سیکنڈوں میں مر جاتا ہے اور مدت دراز کی عمر مل پر سب چاہتے ہیں کہ مر جاوے لیکن موت نہیں آتی. اسی بستی میں 25 سال سے معذور اولاد ماؤں کے ہاتھوں کی چمچ سے حلق میں دودھ اتار کر کے 25 سال سے زندہ ہے، موت نہیں ہوئی. زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں. اب دیکھو جن گھروں میں معذور اولاد پلتی ہے، ان گھروں میں کبھی 6 گھنٹے گزارو، کبھی 12 گھنٹے گزارو، پتہ چلے گا کس مشکل میں ان کے رشتہ داروں کا وقت گزرتا ہے. لیکن اللہ کا خوف ہے ایک غیر مومن میں اور مومن میں، وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، یہ اس کو ختم نہیں کرتا. میں نے میری زندگی میں 1 درجن ایسی اولاد دیکھی ہے جن میں سے آدھی درجن موجود ہے. کسی کے 23 سال ہو گئے، کسی کے 25 سال ہو گئے، کسی کے 11 سال ہو گئے، پیدائش کے بعد سے ابھی تک کبھی بھی ان اولاد نے ہاتھ سے نہیں کھایا اور ان کی مائیں حیات
خالائیں حیات، نانی حیات، دادی حیات، بتدریج ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک چیز ہر حال میں ہر جگہ موجود، اللہ کی ذات۔ وہ زندگی کے نقشے میں عزت اور عزت کے نقشے میں ذلت، زندگی کے نقشے میں موت، موت کے نقشے میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ پرسوں ایک حادثے کے اندر ساری فیملی مر گئی، انتقال ہو گئے، لیکن ایک معصوم ننھا سا بچہ رہ گئے۔ حالانکہ بچہ جلدی مر جانا چاہیے۔ کار ایکسیڈنٹ کے اندر سب اپنے ساتھی بروچ میں انتقال کر گئے، ہانسوٹ روڈ پر ایک معصوم سا بچہ زندہ رہ گئے۔ جس کی روح اللہ قبض کرتا ہے وہی مرتا ہے، اللہ جس کو موت نہیں دیتا وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ ایک ہے وجود، ایجاب، میری چاہت مجھے مل جائے، مل جانے کے بعد اس سے آدمی نفع حاصل کرے اور یہ چاہت باقی رہے، تو بقا کے لیے اللہ نے رحمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ رحمان تعالیٰ کی ذات باقی رکھنے والی ہے، اور بقا کے بعد اس کا انتفاع، اسے فائدہ اٹھانا، یہ رحمان کے بعد رحیم میں آ گیا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی زندگی کی 3 آرزویں ہیں، ہر آرزو اس کی پوری ہو، اور میرا مطلوب حصول کے بعد کبھی بھی ختم نہ ہو، اور ختم ہونے اور اس سے میں بھرپور فائدہ حاصل کر لوں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ کے مقدس کلام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس کے فوائد اور ثمرات میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی پر بسم اللہ لکھ دی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم کو 1100 سال کے آس پاس کی عمر ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بسم اللہ کے فوائد، جس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تھا، منجنک سے گوفن سے، اور منجنک چلا دی گئی، حضرت جبرائیل ملائے اعلیٰ میں تھے، باری تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمرود کے منجنک چلانے کے بعد سے لے کر ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے تک میں تو زمین پر چلا جا اور میرے ابراہیم کی مدد کر دے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل کے پروں پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موقع تھا جس میں حضرت جبرائیل کے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، وہ برکت تھی، حضرت جبرائیل کے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے نمرود کی آگ گلزار بن گئی۔ کیسی آگ؟ اس سے پہلے کسی نے روشن نہیں کی تھی، اور اس کے بعد کوئی روشن نہیں کر سکے گا۔ میلوں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بن کر کے سیکنڈوں میں راکھ ہو جاتے تھے۔ اسی کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ گرگٹ نے، اور اسی کے حکم میں چھپکلی ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے جب آگ روشن کی تھی لکڑیں جمع کر کے، تو نمرود نے اندر آگ کو روشن کرنے میں گرگٹ نے پھونکے ماری تھی، اس لیے اس کو ایک جھٹکے میں کوئی مار دے اس کو 30 نیکی ملتی ہے، 2 جھٹکے میں مارے 20 نیکی ملتی ہے، اور 3 جھٹکے میں مارے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ گرگٹ اگر مائع قلیل میں گر کر کے مر جائے، وہ اس میں خون ہوتا ہے، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ سیم حکم وہی چھپکلی کا بھی ہے۔ خیر، یہ ایک فقہی مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ نمرود کی آگ گلزار بن گئی، باغیچہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل اتنی سیکنڈوں میں پہنچ چکے تھے، بلکہ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بازو دیے ہیں، اور ایک بازو اتنا بڑا کہ آسمان سے زمین، شمال سے جنوب، پورب سے پچھم، کائنات کی ساری فضا کو حضرت جبرائیل کا پر بھر دے۔ ایسے 599 پر یعنی 600 پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے جب جبریل آئے تھے تو پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے قرآن کریم کی 30 پارے میں ایک قوم بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ اور ان کا مقابل قبطی اور فرعون کا تذکرہ دیکھا ہے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں تھے، پوری ہسٹری قرآن میں بڑی لمبی چھوڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے، فرعون کی تخت سلطنت کے زوال کا سبب بنیں گے، یعنی فرعون کی حکومت چھین لی جائے گی. اس بنا پر نجومیوں نے جب فرعون کو بتا دیا تھا تو فرعون نے دربار سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، حل بتاؤ. تو درباریوں نے کہا جتنے بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں سب ذبح کر دیے جائے. اس کی صحیح تعداد تو محفوظ نہیں، البتہ 72,000 کا قول آتا ہے کہ 72,000 بنو اسرائیل کے بچے ذبح کر دی. جس موسیٰ سے بچنے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے 72,000 معصوم بچوں کا خونی قاتل فرعون، اسی بنو اسرائیل میں کہ موسیٰ کو خدا پیدا کر کے اسی فرعون کے محل میں تربیت کرواتا ہے. اس کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے. جب اس فرعون کو اللہ نے برباد کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے بھیجا. اے موسیٰ، آپ ان کو دعوت دینے کے لیے جاؤ. حضرت موسیٰ جب دعوت دینے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے ساتھ میں دیے. ایک ید بیضا دیا اور ایک عصا دیا. یہ داہنا ہاتھ بائیں بغل میں داخل کرتے اور یوں نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا. پھر جب واپس بائیں بغل میں ڈال دیتے تھے تو پوزیشن پر آ جاتا تھا. اور دوسرا معجزہ لاٹھی دی تھی، لاٹھی، اور اس لاٹھی پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی لاٹھی جب سارے 72,000 جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ایک ایک لاٹھی اور رسی میدان میں ڈالے تھے تو وہ سب سانپ بن گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے منظر کہ جادوگروں نے کرتب دکھایا اور 72,000 جادوگروں نے مل کر لاٹھی اور رسی میدان میں ڈال کر اس کو سانپ بنا دیا. تو باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. قرآن پڑھو، عجیب سٹڈی کے مالک کتاب ہے. اللہ اکبر، علوم کیسے بھرے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باری تعالیٰ نے فرمایا القی ما فی یمینک. موسیٰ دیکھتے کیا ہو؟ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے ڈالو زمین پر. تلقف ما صنعوا، انہوں نے جو جادوگری کی ہے ساری جادوگری اپنے پیٹ میں وہ اتار دے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی، قرآن نے 3 مقامات پر ایک جگہ حیہ کہا، ایک جگہ ثعبان کہا. ثعبان کا معنی اجگر، حیہ کا معنی دوڑتا ناگ. 3 صفات قرآن نے اس کے الگ الگ مقامات پر ذکر کی. جب لاٹھی ڈالی 72,000 جادوگروں کے سانپ جو دیکھنے والے کی نظر میں سانپ تھے، یہی لاٹھی ہضم کر گئی. اس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. باری تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ، بڑا ظالم ہے، اس کو تو پکڑ لے، یہ پوری قوم کو گمراہ کر دیتا ہے، ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں ہونے دیتا ہے قوم پر. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر کلثوم میں جا کر کے فرعون کو غرق کیا، حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو نجات دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بھاگے. آگے بحر کلثوم اور پیچھے فرعون کی پوری قبطی قوم حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کی تلاشی میں نکلی. قبطی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، تو نے تو ہم کو یہاں لا کر کے بروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، فوج ہے، اب ہم کیسے بچیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ حفاظت کرے گا. پھر وہ لاٹھی باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمندر پر مارو.
اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ جب اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ نے سمندر پر مارا ہے تو 12 خاندان کے لیے 12 راستے خدا نے بنا دی۔ اب جب قبطی اور فرعون وہاں پہنچے تو لوگ دیکھتے رہے تھے کہ یہ کل کے غلام آج تو سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہے ہیں بلا کسی ہوڑی اور ناوڑی کے اور بلا کسی مادی سبب کے۔ تو فرعون نے انتہائی غرور میں آ کر کے کہا، دیکھتے کیا ہو نالائقو، یہ بحر کلثوم میرے حکم سے چلتا ہے، میرے حکم سے اس کے لیے راستے ہو گئے ہیں، چلو اندر کود پڑو۔ خداوند قدوس نے اس کو ڈھیل دی، اندر لے گیا، اور اندر لے جانے کے بعد خداوند قدوس نے سب کو تباہ برباد کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، وہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ حضرت موسیٰ عاجز آ گئے، باری تعالیٰ بہت خطرناک قسم کا ظالم ہے، اس کو تو پکڑ لے بحر کلثوم میں ہلاک ہونے سے پہلے۔ اے اللہ، دوسروں کی گمراہی کا یہ سبب بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی طبیعت میں جلال تھا۔ 2 چیزیں خداوند قدوس نے رکھی ہے، جلال اور جمال اللہ کی ذات میں بھی ہے۔ جلال کی ضرورت ہو وہاں جلال، جمال کی ضرورت ہو وہاں جمال۔ ہر بات پر غصہ ہو جانا یہ انسانی فطرت کے خلاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال غالب تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ بہت خطرناک ظالم تو نے مجھے دے دیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا تیرے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے؟ تو کیا بہت بڑی طاقت اور قوت کا مالک نہیں ہے؟ ایک ظالم کو تو پکڑ لے تو تجھے کیا حرج ہے؟ حضرت موسیٰ کی شان جلال تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں ایک اپنا دلی بھراو پیش کی۔ باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، عجیب، اے موسیٰ میں فرعون کو کیسے ہلاک کروں؟ زمین پر اس نے جو مکان بنایا ہے اس مکان پر اس نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزت کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے نام کی برکت سے جب اس نے اپنے مکان پر بسم اللہ لکھا ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے میں اس کو ہلاک نہیں کرتا ہوں، خالی ایک بسم اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرعون کو حضرت موسیٰ کے مقابل زمین پر نہیں ہلاک کیا، اس نے اپنے مکان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر پر بسم اللہ لکھنے کی گنجائش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس گھر کو کیسے ختم کر دوں اور میں فرعون کو اس کے گھر کے اندر کیسے تباہ کروں، جبکہ اس نے میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر کے اوپر لکھ دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنے گھر پر بسملہ کی تختی لگانا جائز ہی نہیں، مستحب، پسندیدہ اور افضل ہے کہ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے، آیت الکرسی لکھ دے۔ بشر حافی بہت بڑا انسان گزرا ہے، تابعین میں تبع تابعین میں صحابہ کو چھوڑ کر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے واقعات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ بشر حافی سے پہلے آپ ربعی ابن حراش کو دیکھیں، بخاری کا راوی ہے، ان کے ترجمۃ الباب میں لکھا ہے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے۔ حجاج کا دور تھا، بے قصور نردوش کو بہت قتل کیا، صحابہ کو، تابعین کو بڑی تعداد میں شہید کیا۔ حضرت سعید ابن جبیر آخری ظلمن شہید ہوئے اور حجاج کے ہاتھ عبداللہ ابن زبیر بھی شہید ہوئے۔ جب عبداللہ ابن زبیر جو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے شہید ہوئی، حجاج نے شہید کی اور شہادت کے بعد نیزے پر عبداللہ ابن زبیر کو چڑھا دیا تھا۔ کسی نے حضرت اسماء کو اطلاع دی، حضرت اسماء کی 100 سال کی عمر ہوئی، عقل حواس میں کبھی فطور نہیں آیا تھا،
اور ایک بھی دانت گرا نہیں تھا. ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہے. جب پیغمبر نے ہجرت کا سفر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو شادان باندھنے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو حضرت اسماء نے اپنا کٹکا اتارا تھا سر پر سے اور اتار کر کے چیر دیا اور توشادان باندھا. تو نبی نے فرمایا اسماء ذات النطاقین, اے اسماء تو نے ایک دوپٹی کی قربانی تیرے باپ اور نبی کے توشے کے لیے دی ہے. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تجھے 2 توشادان 2 دوپٹے دلانے کا ذمہ دار ہوں. 100 سال کی عمر ہے, عقل و حواس میں کوئی فطور پیدا نہیں ہوا, ایک بھی دانت گرا نہیں تھا. ان کے سگے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج نے ظلماً شہید کر دیا. کسی نے اطلاع دی, وہ اپنے بیٹے کی نعش پر تشریف لائی تو حضرت زبیر کا سر نیزے پر چڑھا ہوا تھا. ایک ماں ہے وہ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس کھڑی ہے جو جسم سے سر کاٹ دیا گیا ہے, دھڑ الگ پڑا ہوا ہے, سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے. وہ ماں یہ کہتی ہے کیا اوہو اب تک اس سے سوار کو اپنی سواری سے اترنے کا موقع نہیں ملا, اوہو اب تک اس سے سوار کو اپنی سواری سے اترنے کا موقع نہیں ملا. یہ 2 بول بولنے کے بعد سگی ماں ابو بکر کی بڑی بیٹی عائشہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی عبداللہ ابن زبیر کی ماں واپس چلی گئی. جب حجاج کو پتہ چلا تو حجاج نے واپس بلایا, کہا تیرے بلانے پر اسماء آنے والی نہیں ہے, منع کر دیا, نہیں آ سکتی ہوں. بڑی غیرت تھی, بہت بہادر بھی تھی. حضرت صفیہ کی عجیب بہادری, حضرت اسماء کی. اب عورتوں کے حالات سنے پتہ چلے گا صحابیات کے. حجاج خود پہنچا حضرت اسماء کے پاس. جب حجاج وہاں پہنچا ایک دم غصے میں آ گئی, کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ میری امت میں ایک کذاب پیدا ہوگا, وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ مسیلمہ کذاب تھا. ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ میری امت میں ایک سفاک پیدا ہوگا, انتہائی خطرناک خونریز درندہ. اے حجاج تجھ سے بڑا اس نبی کی امت میں کوئی سفاک پیدا نہیں ہوئی. ایسی بہادر, اتنے خطرناک ظالم کے سامنے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. نبی فرماتا ہے اس سے افضل جہاد کوئی نہیں کہ ظالم کے سامنے آدمی حق بولے, پھر چاہے ظالم اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کی بات یاد آ گئی. یہ بخاری کی راویہ ہے, اسی کے ساتھ ربیعی بن حراش کا حال میں بیان کرتا تھا. زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے. ان کے 2 بیٹے تھے, وہ حجاج کے ظلم کی وجہ سے روپوش تھے, چھپ گئے تھے کہ اگر اس کے ان کے قتل کا وارنٹ تھا, چھپے ہوئے تھے. کسی نے کہا ربیعی زندگی پر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے, تو حجاج نے کہا آج اس کے سچ کا امتحان ہو جائے گا. چونکہ اس کے 2 بیٹے حجاج کی تلاشی تھی اور روپوش تھے, ملتے نہیں تھے. اللہ کی شان بڑی عجیب ہے. وہی ملا عمر 20-22 سال کے بعد افغان بنا, ان کی محنت کے نتیجے میں بالکل امریکی جاسوس اور امریکی ٹیکنالوجی کے کیمپوں سے 1-2 میل کے فاصلے پر زندگی بھر چھپ کر کے رہے, لیکن ان کی ٹیکنالوجی اس کو تلاش نہیں کر سکی اور ان کی صفات اور ان کے حالات پڑھنے کے قابل ہے. ہم جوانوں سے کہتے ہیں کیا موبائل میں پڑھے ہو, ذرا پڑھو ان مجاہدین کے حالات, پتہ چلے گا واقعتاً قدر ہوتی ہے اسلام کی. ہسٹری اسلام کی کیسی محفوظ. آج کے دور میں صحابہ کی حقیقی یاد تازہ کرانے والا یہ امت کا منصور طبقہ ہے, جنہوں نے ظلم کی بھاری داستانیں سہ کر, جان ہتھیلیوں پر لے کر, کیوبا کی جیلیں کاٹ کر, ایک ظلم کی داستان تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے, انصاف کا سورج چمکانے کے لیے 20 سال کے مجاہدوں کے بعد ایک اسلامی سلطنت کا قیام پذیر ہوا. خیر وہ ایک عجیب حال ہے. امتحان ہوا,
کہیے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آج ان کے بیٹوں کا مسئلہ ہے تو پتہ چلے گا. تو حضرت ربعی کو حاضر کیا گیا اور ربعی ابن حراش سے پوچھا. بخاری کا راوی ہے، تابعی، اس نے صحابی کو دیکھا کہ تیرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ تو حضرت ربعی ابن حراش نے بلا تعمل اسی وقت کہہ دیا ہما فی البیت، دونوں بیٹے میرے گھر میں ہیں. حجاج پر اتنا بھاری اثر پڑا، قد نجوت عنہما لصدقک، جا میں نے تیری سچائی کے نتیجے میں دونوں کی جان بخش دی. میں نے تیری سچائی کے نتیجے میں دونوں کی جان بخش دی. حضرت ربیعۃ الرائی کا حال بڑا عجیب لکھا ہے. یہ فروخ کے بیٹے تھے، بخاری کا راوی ہے ربیعہ. ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان کی کنیت ابو عثمان، اور ان کے باپ فروخ کی کنیت ابو عبد الرحمن. جب حضرت ربیعہ، ایک رابعہ جسے مرحومہ رابعہ، یہ عورت کا نام ہے اور مرد کا نام ربیعہ ہے. ربیعہ کہا جاتا ہے موسم بہار کو، جب پتجھڑ ختم ہو جاتے ہیں اور درخت کے اندر نئے پتے پھوٹتے ہیں، اس کو موسم ربیعہ کہتے ہیں. اور رابعہ کرم میں چوتھے نمبر کو رابعہ کہتے ہیں. عربی میں بہت فرق ہے، تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. حضرت فروخ کو جہاد میں جانے کی ضرورت پڑی. 30,000 دینار گھر میں تھے، 30,000 دینار بیوی کے حوالے کی. جہاد میں نکل گئے شام کی طرف مدینے سے. 27 سال تک راہ خدا میں جہاد کیے اور 27 سال کے بعد شام سے مدینہ لوٹے. پیٹ میں حمل تھا بیوی کے، چھوڑ کر گئے تھے. خرچے کے 30,000 دینار دے کر گئے تھے، بہت بڑا مال 30,000 دینار. 27 سال کے بعد واپس تشریف لائے. ابھی میں نے بچیوں کو روایت بخاری کی پڑھائی، ترجمۃ الباب ذکر کیا. وہ آئے گھوڑے پر اور ان کی عادت تھی یہ ٹھوکر مار کر کے گھر کا دروازہ کھولا، نیزہ مارا اور یہ پیر سے ٹھوکر ماری. اندر سے چمکتا دمکتا روشن ستارہ 27 سال کا جوان خوبصورت نور چمکتا دمکتا باہر آیا. تو باپ کہتا ہے، وہ بیٹا کہتا ہے، یا عدو اللہ کیف دخلت علی حرمی، اے اللہ کے دشمن میرے حرم میں تو، اے اللہ کا دشمن میرے حرم میں تو، یعنی گھر میرا ہے، میری ماں یہاں گھر میں ہے، تو میرے حرم میں کیوں ہاتھ ڈالتا ہے؟ اس کو حرم کہا جاتا ہے. ہر انسان کے عزت اس کا حرم ہے اور کسی کے حرم میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. اور حرم کو بے عزت یعنی عزت میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے. وہ کہتا ہے، یا عدو اللہ انت کیف دخلت علی بیتی، اے اللہ کے دشمن تو میرے گھر میں کیسے داخل ہوا؟ اب دونوں باپ بیٹا لڑے. محلے کے لوگ جمع ہوئے، آس پاس کے لوگ جمع ہوئے. امام مالک امام دار الہجرہ کو اطلاع ہوئی، وہ مسجد سے آ گئے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا، بڑے صاحب آپ کے لیے کسی اور مکان میں وسعت ہو سکتی ہے. اندر سے بیوی تشریف لائی. ہذا ابنی وہذا زوجی، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے. امام مالک نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ آج سے 27 سال پہلے وہ جس وقت ربیعہ حمل میں تھے اس وقت وہ یہاں سے گئے تھے اور آج جہاد سے واپس آئے ہیں. ان کو احادیث رسول کے روات کا حال میں یہ ذکر کیا ہے. خیر، کھانا بانا تیار کیا. بیوی سے پوچھا ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. کہاں تمہارا بیٹا ہے؟ کھانا کھا لو. نماز ہو رہی تھی، کہاں چلو نماز پڑھ لو. پوچھا کہ وہ میں نے 27,000 دینار دیے تھے اس کا کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عورت ذات سے گھر کے اندر پوچھ تاچھ کرنی چاہیے. پیسہ دیا ہو تو حساب لینا چاہیے، لیکن حساب لینے کے اندر ڈنڈا نہیں چلانا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ عزت عفت پاک دامنی بحال کرنے کے لیے صاحب مال اپنے مال کا حساب چکا سکتا ہے اور اپنے مال کا حساب کتاب پوچھ سکتا ہے. اسی سے گھر چلتے ہیں، اسی سے دکانیں چلتی، اسی سے کاروبار چلتے، اسی سے نظام چلتا ہے. آج کل ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہمارے پاس کوئی کیلکولیٹ نہیں، کوئی حساب نہیں. اچھے دن ہوتے ہیں، چلتی رہتی ہے دکان، کوئی حساب کتاب نہیں.
پھر آنن پھانن جب ادھر ہوتا ہے سب چوپڑا کچھ بھی نہیں، پھر جب حالات آتے ہیں تو انسان کی کھوپڑی میں دماغ میں بیٹھتا ہے کہ او ہو میں نے تو بہت بڑی غفلت برتی۔ اللہ کے یہاں ہر چیز حساب کے ساتھ، اس لیے میدان محشر میں بھی 4 چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ زندگی دی تھی بتاؤ کیا کر کے آئے، جوانی دی تھی کیا کام کیا، مال دیا تھا کمایا کہاں سے لگایا کہاں، علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، علم کیسے حاصل کیا اور علمی خدمات کیا کی، یہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہر ہنر والے سے اس کے ہنر کا حال پوچھا جائے گا۔ نماز تو ہو ہی رہی ہے، آپ نماز پڑھنے میں حساب چکاتی ہوں۔ نماز کے فوراً بعد مسجد نبوی میں درس کا حلقہ لگا اور ربیعی حضرت ربیعہ اپنے چہرے پر رومال رکھتے تھے، تو ذرا نیچا رومال کر دیا اس خیال سے کہ میرے باپ کو کوئی حجاب نہ ہو۔ وہ بھی سبق میں بیٹھ گئے، بہت بڑا حلقہ، امام مالک امام دار الہجرہ ربیعہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی 2 زانوں نیچی نگاہ کر کے ربیعہ کے سامنے بیٹھ گئے، باپ بھی بیٹھ گیا، وہ قصداً اپنا رومال نیچا کر لیا۔ سبق پورا ہوا، گھر گئے، بیوی نے پوچھا دیر ہو گئی، کہا مسجد نبوی میں حلقہ چل رہا تھا میں بیٹھ گیا، کہا کیسا لگا، کہا زندگی میں ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ بڑے بڑے مشائخ اپنے سر جھکا کر کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، کہا بیٹے کی وہ شان پسند ہے کہ 30,000 دینار پسند ہے، بولو بیٹے کی وہ شان پسند ہے یا 30,000 دینار پسند ہے، کہا نہیں بیٹے کی وہ شان مجھے پسند ہے جو آپ نے دیا تھا نا وہ میں نے اس کے پیچھے لگایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ میں اصل ذکر کر رہا تھا اس تابعی جلیل کا حال، بہت ہی شراب کے اندر زندگی گزاری تھی، پوری زندگی مست رہتے تھے۔ دیکھا ایک کاغذ کا پورچا تھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا لیا، صاف کیا، عطر ملا اور عطر سے مل کر کے اس کو اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا۔ شراب کے حالت میں زندگی گزر رہی تھی، رات کو شراب کا نشہ کر کے سو گئے، لیکن شراب سے پہلے وہ بسم اللہ جو کاغذ کا پورچا روستے پر بکھرتا تھا اس کو لے کر کے اٹھا کر کے عطر لگا کر خوشبو مل کر کے اس کو اونچا رکھ دیا۔ حسن بصری کا زمانہ تھا، حسن بصری کو اللہ نے الہام فرمایا کہ جاؤ، آج اس نے میرے نام کی عظمت اپنے دل میں رکھی ہے، زندگی بھر شراب کے میخانے میں زندگی گزری، لیکن آج انہوں نے میرے نام کی قدر کی ہے اور میرے نام کو اونچا کیا ہے، بسم اللہ کو اس نے اونچا کیا ہے، میں اس کا اونچا کر دیتا ہوں۔ توبہ کی توفیق ہوئی، حسن بصری اس کے پاس تشریف لے گئے، یہ خالی بسم اللہ کے۔ اب ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں، کہ قرآن شریف بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ دفن کر دیتے ہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ کا کلام دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، گھر میں سب کچھ سنبھالا جا سکتا ہے، تو کیا بوسیدہ قرآن کے لیے کوئی کانچ کی پیٹی نہیں بنا سکتے؟ پھر اس کو وقف قبرستان کے دائرے میں کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو عظمت سے چومنا چاہیے۔ خالی ایک بسم اللہ کا ایک فائدہ کہ زندگی بھر کے شرابی کو اللہ نے توبہ عطا فرما کر ابدان کا درجہ دیا، خالی ایک بسم اللہ کو عطر سے معطر کرنے کے نتیجے میں خداوند قدوس نے یہ حال کیا۔ ایک انسان کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا، کسی وجہ سے وہ عالم برزخ میں عذاب کا مستحق ہو گیا اور قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک درویش کا گزر قبرستان پر سے ہوا، تازہ دفن کیا ہوا آدمی اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر پہنچ کر کے ایصال ثواب کیا اور مراقبہ ہوا تو اللہ نے صاحب قبر کا حال اس پر کھولا۔
تو پوری قبر آنکھ سے بھری ہوئی، عذاب ہو رہا ہے، صاحب قبر۔ جب یہ دیکھا اس نے تو اس درویش کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہمدردی ہوئی، اے اللہ آخر کون سے گناہ کی پاداش میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، اے اللہ وہ حال میرے سامنے منکشف ہو جائے تاکہ میں مخلوق کو ان گناہوں سے بچا سکوں، رہبری کر سکوں، لوگوں کو ہدایت ہو سکے اور میرے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہو۔ رات گزاری، اب دوسرے دن واپس مراقبہ کیا، لیکن کوئی پتہ نہیں چلا، یہاں سے گزر گئے، کچھ مدت کے بعد واپس آئے، یہی فکر دامنگیر تھی، اب دیکھیں اس کا کیا حال ہے۔ جب وہاں پہنچے قبرستان میں اور مراقبہ کیا تو دیکھا کہ آج اس کی قبر پوری کی پوری باغ بن چکی ہے۔ الحمدللہ خوشی حاصل ہوئی، لیکن اے باری تعالیٰ اس حال سے آپ نے اس کو اس حال میں بدل دیا، اس کی وجہ کیا؟ باری تعالیٰ نے الہام فرمایا، آج اس کا یتیم بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا اور اس نے استاد سے پوری بسم اللہ سیکھی، اور بسم اللہ سیکھ لینے کی وجہ سے اپنی ماں کو اس نے بسم اللہ سنا دی، پوری بسم اللہ، اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کی قبر کی آنکھ کو میں نے باغ میں بدل دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، خالی ایک بسم اللہ، اور پورے قرآن میں 6665 آیتیں ہیں، اور خالی ایک بسم اللہ پر اس کا وہ آنکھ باغ میں بن گیا۔ یہ تو واقعہ ہے، روایت بتاؤ، اذا قال المعلم للصبی، دارمی کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، عجیب روایت۔ جب مدرسے میں بچہ پڑھنے جاتا ہے، اذا قال المعلم للصبی، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے پڑھنا شروع ہوتا ہے اور بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کتبت لہ براءۃ، جہنم کی آگ سے یہ بچہ آزاد، کتبت براءۃ للمعلم، اس کا استاد جہنم سے آزاد، کتبت لہ براءۃ لوالدیہ، اس کے ماں باپ جہنم سے آزاد۔ یہ حدیث ہے، وہ تو واقعہ ہے، لیکن یہ روایت ہے۔ واقعات مستند بھی ہو، غیر مستند بھی ہو، اور الہام اور خوابات، خواب تین طرح کے ہیں، صالحہ، صادقہ، عجیب عجیب۔ خیر اس کی ایک لمبی بحث ہے۔ کوئی بھی انسان سونے والا خواب دیکھتا ہے، رات کے ابتدائی حصے کے خواب زندگی بھر کے، دن بھر کے جو تجربات اور حالات ہوتے ہیں وہی سونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سے پہر کے خواب سچے ہوتے ہیں، درمیانی خواب شیطانی ہوتے ہیں، لہذا خواب کے اوقات دیکھے جاتے ہیں۔ خواب ہر ایک کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، الا حبیباً او لبیباً، حبیب یا لبیب کو بیان کرو۔ اب حبیب تلاش کرو کہاں ہے لبیب؟ حبیب اور لبیب کا ترجمہ اس کا جگری دوست، اور وہ عقلمند ہونا چاہیے، بیوقوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوست سے یاری اور دوستی یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ مانگرول کی دھرتی پر ایک کتاب لکھی تھی خوشتر منگرولی نے، آپ میں سے کوئی جانتا بھی ہوگا، ہمارے صاحب جانتے ہوگے، ادیب گزرا ہے مانگرول میں، اس نے دوست نامی کتاب لکھی تھی، 60 پیج پر تھی، وہ میرے پاس کسی طرح حاصل ہو گئی تھی، لیکن میں نے سخاوت کی جو میری زندگی میں بہت بڑی بھول تھی۔ مولوی صاحب اگر کسی کو سخاوت کرے کتاب کی تو بڑی بیوقوفی کی علامت ہے۔ وہ کتابیں جو بازار میں ملتی نہیں، گئی ہے آج تک اس کا پتہ نہیں۔ اس میں 60 صفحے بھر دیے تھے۔ دال دیانت پر دلالت کرتا ہے، واو وفاداری پر دلالت کرتا ہے، سین سچائی پر دلالت کرتا ہے۔ عجیب صفات اس نے لکھے تھے، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں ادبا کی زمین گئی ہے، عربی ادب بھی بہت لکھا گیا ہے، حدیث کی کتابیں لکھی گئی، علم طب پر غیر مطبوعہ نسخے میرے پاس موجود ہیں۔
मौलवी सैयद मोहम्मद हसन का गैर मतबूआ छपा हुआ नहीं, तकरीबन 250 पेज में, और विघोटीनी चौपड़ी नहीं होती लाल पुट्ठा वाली, वो लाल पुट्ठे वाली नोट में इन्होंने लिखा है। उस वक्त यही चौपड़ी चलती होगी। पुराने रुके जो नवाबों के ज़माने के हैं, ये इल्मी शहर है, इल्म यहाँ भरा पड़ा था माजी में। ये नहीं है कि इतने मदरसे खुल गए तो ये अभी की ईजाद है, ये अभी की ईजाद नहीं है, ये इल्म का अजीब मरकज़ रहा है। यहाँ मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं, यहाँ मुफस्सिरीन पैदा हुए हैं, यहाँ अरबी अदीब पैदा हुए हैं, यहाँ मुसन्निफीन पैदा हुए हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस ये रहा कि वो सारा इल्म ज़ाये हो गया। हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, मैंने तो देखे नहीं या देखे हो, लेकिन मेरा बचपना चूँकि इब्तिदाई तालीम हुसैनाबाद में थी और यहाँ आना जाना होता नहीं था। रमज़ान में पहले जो है यहाँ रिक्शा से तरावी पढ़ने आ जाया करते थे, तो शायद इब्तिदाई दौर उतर गुजरा, लेकिन फ़ोटो में देखने की सआदत नसीब हुई। हज़रत मुफ्ती साहब की लिखी हुई कलमी किताबें लोगों के पास बहुत है, लेकिन बुरा न लगाना। एक पते की बात मैं बता दूं, अल्लाह के घर में कोई आलिम की सोहबत उस वक्त इल्म न हो या उलमा सोहबत में न रहे हो, अवामुन्नास यानी गैर आलिम लोग की सोहबत थी, उनके पास इन्होंने तबर्रुक करके सब रख लिया। और कोई भी किताब मंजर आम पर नहीं आई तो हकीकतुत तसव्वुफ, आई तो अनवाउश शिर्क व तुग़यान, आई तो उम्मीद नजात, 3 किताबें हैं। उसका ट्रांसलेशन हुआ है गुजराती में। शिर्क ना विविध प्रकार, अनवाउश शिर्क व तुग़यान, शिर्क पर मुफ्ती साहब ने बहुत लिखा है, अनवाउश शिर्क व तुग़यान। दूसरी मेरी भूल, हजरत मुफ्ती साहब ही की लिखी हुई एक डायरी इब्ताल शिर्क में 5 लैंग्वेज में थी। अरबी थी, फारसी थी, संस्कृत थी, उर्दू थी, और कहीं कहीं अंग्रेजी का भी मुहावरा था। इसको हल करने के लिए 5 जुबानों की महारत होनी चाहिए। संस्कृत ज़्यादा इस्तेमाल हुई, इसलिए कि फारसी के बाद एक दौर हिंदुस्तान में इस्लामी लिटरेचर के लिए और उसके हल के लिए संस्कृत का आया। संस्कृत अभी तक चलती रही और ब्राह्मणों में संस्कृत ही जारी है, और इसी संस्कृत को गैर मुस्लिम हिंदू समाज ये ब्राह्मण की पेढ़ी बना करके रखा है। कुर्बान जाए मज़हब इस्लाम में यहाँ सलातीन और नवाब मौलाना के दौर में सैयद के अलावा, जैसे हिंदुस्तान की एक शैली ये रही कि ब्राह्मण के अलावा कोई भी मजहबी रहनुमा नहीं बन सकता था, इस तरह सैयद के अलावा इल्म आखिरत के अंदर किसी के अंदर नहीं था। लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया कि गुलाम कौम में अल्लाह ने इल्म दिए, और उस इल्म के नतीजे में अल्लाह ने सरदारी अता फरमाई। खैर, बात यहाँ चली, जब बच्चा छोटी उम्र में उस्ताद के पास पढ़ने आता है तो उसकी बिस्मिल्लाह कराते हैं। पहले यहाँ निकाह में आमीन पढ़ाई जाती थी, बच्चियों को लोग आमीन पढ़ाते थे। देखो, बात अच्छी रसूमात थी। अब बाद लोगों को हेजा हो जाता है, हेजा। फिर हर अच्छी चीज़ को भी उसकी हैसियत नहीं देते। अच्छी चीज़ थी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़वाई जाती है। जब छोटा बच्चा मदरसे में पढ़ने के लायक हो गया, और पढ़ने के लायक वो बच्चा हो जाता है जो बोलने के काबिल हो गया। जब बोलने के काबिल बच्चा हो जावे तो उसको बिस्मिल्लाह सिखाओ। इस उम्मत की पहली वही बिस्मिल्लाह है, तो बच्चे को पहले बिस्मिल्लाह सिखाओ, और आसान है। आपका बच्चा जिसको आप रोता हो तो मोबाइल देते हैं, आपका बच्चा खाता नहीं है तो आप उसको मोबाइल देते हैं, उसके हाथ में गेम दे देते हैं। घरों का माहौल यही है, और माएँ झंझट छोड़ करके इसको मोबाइल दे देते हैं। ये सब में कातिल है। उसके तिब्बी नुकसानात और उसके माशरती नुकसानात, वो बच्चे कभी भी बड़े बनकर के पढ़ नहीं सकते, कभी भी पढ़ नहीं सकते। ये एक दज्जाली फितना है। ताजिर को तिजारत से, साहिब कमाल शख्स को कमालात से,
عہدہ اور اقتدار کے مالک کو عہدے سے، اور طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے تو سب میں قاتل ہے، کبھی بھی مستقبل اس کا روشن نہیں ہو سکتا۔ انوبھو ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو، آپ حمل پر، آپ کی بیوی ہے، سورہ فاتحہ 4 کل آیت الکرسی پڑھ کر کے اس پر دم کرو، 9 مہینے تک یہ عمل مسلسل جاری رکھو، بچے کو 2 سال دودھ پلاؤ، مائیں بسم اللہ پڑھ کر کے دودھ پلائے، جیسے غوث العظم کی تربیت ہوئی۔ پھر گہوارے میں جب پالنے میں اس کو لوری دے تو اس وقت ہم انہی صورتوں سے یا لا الہ الا اللہ سے لوری دیں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں جب آپ کا بچہ بولتا ہو جائے گا تو اس کو یہ 4 صورتیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور یہ سب اس کو زبانی یاد ہوگا، اور آپ خالی تختے لے کر کے اس کو بولیں گے تو وہ پڑھتا ہو جائے گا۔ یہ تربیت کے اصول ہیں۔ خیر، بسم اللہ پر بات چل رہی تھی۔ پورے قرآن میں سب سے چھوٹی صورت آیت ہے، لیکن اس آیت کے بے شمار فوائد ہیں، لہذا کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی لا علاج بیمار ہے، لمبی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، 786 مرتبہ سفید پلین کاغذ پر فونٹن قلم کے ذریعے سے، سائی والی قلم کے ذریعے سے بسم اللہ لکھے، باوضو ہو، قبلہ رخ بیٹھے، مسجد یا نماز کی حالت میں، اور 786 مرتبہ بسم اللہ لکھے، پھر اس کو ایک بوتل کے اندر ڈال دے اور اس میں پانی ڈال دے، اور لا علاج مریضوں کے علاج کے لیے اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز وہ لا علاج بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ اب باپو تعویذ دیتے ہیں تو وہ تو زیروکس کر کے دے دیتا ہے، نہ وہ مسواک کرتا ہے، نہ وہ وضو کرتا ہے تعویذ لکھتے وقت، نہ وہ قبلہ رخ بیٹھتا ہے۔ آپ یہ کریں گے تو سب سے بڑا باپو آپ ہیں، اور جس کو جلن ہوتی ہے وہ اپنا علاج کرے گا، اس کو تو 100-200 روپے آپ پکڑائیں گے، 500 روپے کھانا کھلائیں گے، بھاڑا دے دیں گے۔ کہ علم خریدا نہیں جاتا ہے، اور خریدے ہوئے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ آج امت تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں، باپو کا چمتکار۔ اب وہ پہلے سے کاغذ لے کر کے آیا ہے اور اس کے اندر پرنٹ کر دیا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں ہاتھ کے اندر چاول کے دانے بھی بتاتے ہیں، اور اس میں بنگڑی بھی پہنے ہوئی ہے، کر دیا ہے نے خاندان میں کر دیا ہے۔ پھر اس کو جیسے ہی ڈول میں ڈالا ہے تو کیمیکل کی وجہ سے وہ ہاتھ نظر آتا ہے، اور بات تو شیشے میں بھڑکا کر دیتے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کے خرافات میں امت مبتلا ہے۔ نبی جی ہم کو سب کچھ دے کر کے گیا ہے، اللہ کے عزت کی قسم یہ امت کبھی بھی یتیم نہیں رہی ہے۔ اس امت کے ہر حال میں مکمل رہبری قرآن میں، اور اس قرآن کی عظیم الشان آیت کریمہ بسملہ پر میں نے قدر تفصیلی بات کہہ دی، اور واقعات اور حقائق ہے، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے حاجی داؤد صاحب گھمیریہ، ہمارے پرانے روابط اور تعلقات، ان کے والدہ ماجدہ کو 100 سال سے آس پاس کی عمر نصیب ہوئی۔ ماں دعا کا دروازہ ہوتا ہے، جس گھر میں ماں اور باپ دونوں موجود ہوتے ہیں، جنت سے روزانہ 2 دروازے اس گھر میں کھلتے ہیں، اور جس گھر میں سے ایک رخصت ہو گیا تو ایک دروازہ بند ہو گیا، دونوں رخصت ہو گئے تو دونوں دروازے بند ہو گئے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ بڑی یہ کیسا؟ تو نبی تو فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنت، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، وہ جب تک تھا تب تک تیرے گھر میں دروازہ کھلتا تھا، اور نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا دروازہ ہے تو کھلتا تھا، تو بڑی اس میں شک کیا کرنے کا آدمی کافر ہو جائے۔ اور مانگ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو 2 دروازے ہو گئے کہ نہیں؟ یہ آپ کی برکت سے مجھے روایت یاد آ گئی۔ ہم نے پہلے عقلی جواب کسی زمانے میں دیا تھا، لیکن آپ کی برکت سے میں نقلی جواب دیتا ہوں۔
جو منقول ہے، اور نقل کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ علوم نقلیہ کو جھٹلا دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور علوم نقلیہ قرآن ہے، علوم نقلیہ احادیث ہیں، علوم نقلیہ صحابہ کا اجماع ہے۔ باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، تیرے گھر میں روزانہ جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیرے گھر میں روزانہ جنت ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضامندی میں اللہ راضی، باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض۔ لہذا اب دعا کا دروازہ بند ہو گئے۔ قدرتی طور پر ان کا وجود اللہ کے یہاں عزتیں دلاتا ہے، اور بارہا انوبھو ہے مجھے، ہماری والدہ بھی حیات ہے، انوبھو ہے، تجربات زندگی کے ہیں۔ وہ بول کبھی سفروں میں رخصتی کے وقت ان کی زبان سے نکلے ہوئی دعائیں جب تک وہ قبول نہیں ہوتی تب تک آدمی جو ہے اس کے سفر میں وہ ساری دعائیں قبول۔ اس لیے بہت بڑے بزرگ تھے، ولی کامل، بہت پیر و مرشد، جس طرح سفر کرتے تھے مریدوں کی لائنیں لگ جاتی تھی، اور جس علاقے میں فتح جاتے تھے جہاد میں فتح کی فتح، فتح کی فتح۔ ماں کا انتقال ہو گئے، اب سفر میں جا رہے تھے۔ ماں کے انتقال کے بعد باری تعالیٰ نے فرمایا خبردار، بڑی بڑی باتیں بیان کرنے سے بچیو، اب ٹھیک ہو جائیے۔ تو وہ تو بہت بڑے بزرگ اللہ والے لوگوں کی خدمت خلق اصلاح کی محنت کرتے تھے، اشاعت علم کی۔ اب وہ ترقی میں رکاوٹ ہو گئی، اللہ نے الہام کیا اب بڑی بڑی باتیں بیان مت کریو۔ تو فکر لاحق ہوئی، اے اللہ کون سے گناہ کی نحوست کی وجہ سے میری علمی ترقی رک گئی، علمی ترقی رک گئی، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، باری تعالیٰ نے فرمایا جب تم سفر میں جاتے تھے، کام کو نکلتے تھے، تمہاری ماں مصلی پر بیٹھ جاتی تھی اور تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اور یہ دعا ہی تمہارے سفروں کی کامیابی ہوتی تھی۔ جب تک تم سفر سے واپس نہیں آتے تھے تب تک وہ دعاؤں میں مصروف رہتی تھی۔ تو یہ دعا کا دروازہ ہے۔ لہذا جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ قدردانی کرے، اور بزرگوں اپنی اولاد کو علم آخرت سے وابستہ کرے، دین سکھائیں، بہت ضروری ہے۔ اس کا نفع انسان کو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ چلو اولاد میں بچے ہیں، نہیں ہیں تو پڑوسی کے بچے کو پڑھاؤ، محلے کے بچے کو پڑھاؤ، گاؤں کے بچوں کو پڑھاؤ، امت کے غربا کے بچوں کو پڑھاؤ، ان کے اخراجات اپنے ذمے میں لے لو۔ اللہ کس سے کیا کام لے لے کون دیکھ کر کے آیا ہے، کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ کس سے کیا کام لے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی، خالی ایک آیت پر میں آپ کے سامنے تقریباً 1.5 گھنٹہ تک بولتا رہا، تو پورے قرآن کے علوم کا گنجینہ کتنا بڑا ہے۔ کیا یہ علم کسی کو نیورا رہنے دیتا ہے؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دین مقصد کے درجے کی چیز ہے۔ لہذا اول نمبر میں کوشش یہ ہو خالی حافظ بنا کر چھوڑ نہ دے، اس کو عالم بھی بنائے، اور اس لیے نہیں کہ مسجد مدرسے کا یہ مدرس بنے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ قرآنی علوم کا یہ گنجینہ بنے گا اور امت اس سے لطف اندوز ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد میں بیٹھ کر اس عمر کی ماں اور خاتون جس کے ساتھ خدا نے کیا خیر رکھی ہوگی وہ اللہ کی بہتر جانتا ہے، اس عمر میں عقل و حواس ٹھکانے پر رکھ کر اور زندگی ایسی صاف ستھری ان کی گزری، الحمدللہ ان نیک اعمال کے سلسلے میں اور بسم اللہ پر بولنے کے نتیجے میں ہماری توبہ کو اللہ قبول فرما کر کے مغفرت کا سامان بنا دے۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اور کل عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، ایصال ثواب کر لو۔ ہمارا آپ کا وظیفہ پورا ہوتے ہی ان کی قبر میں ایک قرآن پہنچے گا۔
نیت کر لو اور ہر ایک کی نیت سے وظیفہ پڑھ لو، پھر دعا کرو۔